اب آئیے ایک ایسے مقرر جو بیک وقت بہت کچھ ہے، اور آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ مصنف بھی ہیں اور محرر بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ہے نا؟ مورخ، تاریخ نگار، کون کس تاریخ میں انتقال کیے، کون کس تاریخ میں پیدا ہوئے، بہت اندر کی بات ہے۔ تو آئیے ہم حضرت الشیخ مولانا اشفاق سلفی صاحب حفظہ اللہ، یہ دیکھیے مائک پر جلوہ افروز ہے، آپ کا بھی یہ ہے 10 منٹ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صدر محترم استاد حبیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد یونس اظہری حفظہ اللہ، سابق استاد مادر علمی مرکزی ادارہ جامعہ محمدیہ ڈابھاکین و امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ، علماء کرام، سامعین حضرات اور ہماری ماں اور بہنیں، جامعہ محمدیہ آپ کی نگاہ کے سامنے یہ وہ عظیم الشان ادارہ ہے جہاں کے فارغین آج آپ کو اسٹیج پر نظر آئیں گے، کوئی تقریر کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی سنتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بلاغت و بیان کو اور معانی کو کھولتا اور بہاتا ہوا نظر آئے گا۔ علم کا دریا، تقریر کا، خطابت کا اور تدریس کا دریا، وعظ و ارشاد کو لوگوں کے سامنے یہاں کا فارغ آپ کو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ جامعہ محمدیہ ہے کہ جب یہاں باہر سے حضرت علامہ مفسر قرآن عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے، خطیب الاسلام حضرت مولانا عبد الرؤوف جھنڈا نگری اس علاقے میں آیا کرتے تھے، حضرت مولانا عمر اللہ عارف سراجی آیا کرتے تھے، اور جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم مخالف حضرت مولانا عبد الحمید رحمانی آیا کرتے تھے، اور نمونہ سلف حضرت مولانا عبد الرشید خواجہاں پوری ایم اے علی خواجہاں پور سے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ہم پڑھنے والے لڑکوں کو لگتا تھا کہ یہ لوگ اسٹیج پر جاتے ہیں، مجمع ہے اتنا بڑا اور یہ خطاب کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کی تقریر سننے کے لیے اس علاقے کے گاؤں گاؤں سے لوگ پیدل چلے آئے ہیں۔ کیا اس علاقے میں بھی کبھی ایسا مخالف پیدا ہوگا، ایسا عالم پیدا ہوگا جن کو اسٹیج میں کھڑا ہونے کی صلاحیت ہوگی، جن کو موقع ملے گا، مائک ملے گا، بولنے کا ٹائم دیا جائے گا؟ یقین نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں دیکھتے تھے کہ یہ لوگ باہر کے آتے ہیں، اشتہار میں نام ہے، سارا کے سارا نام باہر کے علماء کا ہے، نظامت میں نام نہیں ہوتا تھا، صدارت میں سے وہ نام ہوتا تھا، وہ بھی باہر کا عالم ہوا کرتا تھا۔ لگتا تھا پتہ نہیں اس علاقے میں ایسا کبھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آج یہاں کا فارغ اگر کہیں 2 درجن کتابوں کا مصنف ہے، تو کہیں بہت بڑا خطیب ہے، تو کہیں بہت بڑا مدرس ہے، کہیں بہت بڑا مدقق ہے، اور آج یہاں کے پروڈکٹ کو دنیا کے کونے کونے میں اور یہاں کے فارغ کو دنیا کے گوشے گوشے میں جانا جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس یہاں سے پڑھ کر کے گئے، میرے بھائیوں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور جامعہ محمدیہ کی آبیاری کی ہے، ان کے حق میں ہم تمام کی زبان سے یہ دعا نکلنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ جامعہ محمدیہ کا مرکز، یہ جامعہ محمدیہ کا مرکز نقیب فضل رحمانی، یہ کسی موقع پر امر اللہ عارف سراجی نے کہا تھا، اور یہ جامعہ کا مرکز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب یہاں کا پروڈکٹ جامعہ سلفیہ بنارس پہنچتا ہے اور جب امتحان دیتا ہے تو وہاں یہ رزلٹ دیکھ کر کے وہاں کے اساتذہ اشعش کر رہ جاتے ہیں کہ جامعہ محمدیہ سے کوئی آنے والا ایک دور افتادہ جگہ، بہت بھیانک جگہ جہاں علم کا کوئی چرچا نہیں، جہاں دعوت کا کوئی چرچا نہیں، جس علاقے کو لوگ جانتے نہیں ہیں، وہاں سے آ کر کے جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں فرسٹ پوزیشن لاتا ہے، سیکنڈ پوزیشن لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہاں سے وہاں کے طلبہ یہاں سے جانے کے بعد وہاں سے فراغت کرتے ہیں اور جب فارغ ہو کر کے نکلتے سوچتا ہے یا اللہ ہم نے کل بخاری پڑھی ہے، ہم نے مسلم پڑھی، ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے ابن ماجہ پڑھی، ہم نے نسائی پڑھی، ہم نے ترمذی پڑھی، ہم نے ابو داؤد پڑھی، ہم نے مشکات پڑھی، ہم نے بلوغ المرام پڑھی، یا اللہ کبھی جھارکھنڈ والوں کو، ضلع گریڈی والوں کو، ضلع جامتارا والوں کو، ضلع دیوگھر والوں کو کبھی بخاری پڑھانے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ کبھی یہ صلاحیت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ کبھی مسلم کا پیٹ کھولنے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ نسائی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ ترمذی کھولنے کا موقع ملے گا کہ نہیں؟ لیکن یہ جامعہ محمدیہ کی دین یہی کا پروڈکٹ جب جامعہ سلفیہ جاتا ہے اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو کبھی کسی مجلے کا ایڈیٹر بنتا ہے، تو کبھی کسی ادارے کا سرپرست بنتا ہے، تو کبھی کسی ادارے کا ذمہ دار بنتا ہے، کہیں بخاری پڑھاتا ہے، کہیں مسلم پڑھاتا ہے، کہیں ابو داؤد پڑھاتا ہے، اور جب کتاب لکھتا ہے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر، پہاڑوں کے نیچے بیٹھ کر اور ندی نالی کے کنارے بیٹھ کر، تو دنیا کے کونے کونے والے اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور داد و دہیش سے نوازتے ہیں۔ کبھی اگر مصنف سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ ایسا اس علاقے میں بھی کام انجام پاتا ہوگا۔ یہ جامعہ محمدیہ کی دین ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس ادارے سے جڑیں۔ یہ ادارہ جس طرح کی جگہ پر قائم ہے شاید کوئی ادارہ قائم ہو۔ آج ہی میں نے یہ تاثر پیش کیا ہے کہ جامعہ محمدیہ میں کم سے کم ابو داؤد تک پڑھائی ہونی چاہیے، اور پھر ہم لوگ سوچیں گے کہ پھر آگے تک پڑھائی کیسے ہوگی۔ نمایاں اساتذہ کی بحالی ہو، بڑے بڑے اساتذہ کی بحالی ہو۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے فارغین کو بلندی عطا فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جب اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے تو جہاں سے علم پروان چڑھتا ہے اس جگہ کو کیا کوئی ویلو نہیں ہے؟ کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کوئی درجہ اور مقام نہیں ہے؟ جی ہاں ہے۔ جس نے بھی اس ادارے میں ایک اینٹ لگائی ہوگی، ایک انچ زمین کے لیے اگر کسی نے 1 روپیہ دیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک، قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اسے اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں آج اس مائک سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے واسطے کسی بزرگ نے جامعہ محمدیہ کے لیے زمین دی ہے، ان کے پوتوں، ان کے بیٹوں، ان کے بھتیجوں ان زمین کو اپنی جائیداد نہ بنائیے۔ انہوں نے وقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے امانت کے طور پر چھوڑ دیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن ان بزرگوں کو سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے زمین وقف کی تھی، تم نے مکان وقف کیا تھا، تم نے چندہ دیا تھا، کیا اپنی حصے داری جب
ارزانی کے لیے یا اجر و ثواب کے لیے، نیکی کے لیے، تو وہ بزرگ کہیں گے کہ ہم نے تو اسی مقصد سے دیا تھا۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پوتوں نے ان زمینوں پر قبضہ کیوں کیا؟ کیوں؟ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا، کبھی کیا ہوا؟ اس لیے اللہ کو گواہ بنا کر کے اس اندھیری رات میں تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے جامعہ محمدیہ میں 1 روپیہ بھی دیا ہے تو اللہ کے واسطے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ جامعہ کی ترقی میں ہاتھ بڑھائیے، لیکن تنزلی میں کبھی بھی حصے داری مت نبھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مادر علمی جامعہ محمدیہ کو صبح قیامت تک قائم رکھے، اور سارے لوگ آمین کہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ محمدیہ آئندہ کچھ سالوں میں یہاں سے ثانویہ یعنی 12ویں کی ڈگری حاصل کرنے والے لڑکے ہوں، اور ہم لوگ ان کے سروں پر پگڑی باندھیں، اور عالمیت مکمل کرنے والے لڑکے ہوں۔ میں اس دن پھر اسی مائک کو پکڑوں گا اور کہوں گا کہ آج ہم تمام کی آمین اور ہم تمام کی دعا قبول ہوئی، عالمیت کی پگڑی آج سر پر باندھ رہے ہیں، اور پھر ایسا موقع آئے گا کہ فضیلت کا موسم ہوگا، فضیلت کا موقع ہوگا، اور دستار فضیلت باندھیں گے۔ آخری بات کہ جناب سابق ناظم حضرت مولانا استاد جلیل شفاء اللہ فیضی رحمت اللہ علیہ، بڑی شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، ہم نے لکھا تو لکھتے چلے گئے، جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا تو اب معلوم کر کے دیکھو۔ وہ جب موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، مدوپور سے پٹنہ علاج کے لیے جا رہے تھے، آنکھ سے آنسو بہانا شروع کیا، رونے لگے۔ حضرت الاستاذ مولانا محمد خالد حیدری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ ناظم صاحب آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ نے علاقے کے لیے اتنا بڑا کام کیا، جامعہ محمدیہ کے لیے سب کچھ کر دیا، آپ نے آخری سانس لی تھی تو سب کو پتا ہے کہ جامعہ میں آخری سانس ہوتی، اتنی جامعہ سے محبت، اتنی جامعہ سے محبت۔ کہا ناظم صاحب آپ جیسی شخصیت روئیں گے تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کہا نہیں، وہ بات نہیں، میرا خواب تھا، سنو، انہوں نے کہا تھا ناظم مرحوم پر ہم نے اور مولانا خالد صاحب نے مل کر کے ایک کتاب لکھی ہے، اور میں تو چاہوں گا جامعہ محمدیہ کے ناظم صاحب سے کہ اس کتاب کو یہاں سے چھاپنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ میرا خواب تھا، میرا مقصد تھا، میری تمنا تھی، میری چاہت تھی، میری آرزو تھی، اور میں خواہش لیے ہوئے تھا کہ جامعہ محمدیہ کو فضیلت تک پہنچاؤں گا، لیکن مجھے یقین ہے چند مہینوں کے بعد میری لاش چارپائی پر ہوگی اور میں قبرستان میں لٹا ہوا ہوں گا۔ نہیں معلوم کہ علاقے کے لوگ جامعہ محمدیہ کو ترقی دیں گے یا تنزلی میں پہنچائیں گے، ہمارے شاگردان کیا کریں گے، ہمارے محبان کیا کریں گے۔ قسم اللہ کی اگر ہم آپ اور یہ پورا مجمع اگر ان کی آرزوؤں پر آج ہم اگر 100% فٹ نہیں اترتے ہیں تو قیامت کے دن ناظم مرحوم ہمارے اور آپ کی غریبان کو پکڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ جامعہ کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے، تنزلی کے لیے کبھی بھی کوئی مکاری نہیں کریں گے، کوئی عیاری نہیں کریں گے، کسی طرح کا داؤ پیچ نہیں پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فہم عطا فرمائے اور جامعہ محمدیہ کو مرکزی ادارہ بنانے اور اس کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا تھا بزرگوں نے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، جامعہ کو آگے بڑھائیں گے، اس خواب کو دوبارہ زندہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔